بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان مبارک میں اپنے قد کو لمبا کرنے کے لیے اور جسم کو موٹا کرنے کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل آج آپ کے سامنے بیان فرمانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس نایاب عمل سے نوجوانوں کا جسم خوبصورت ہو جائے گا، اٹریکٹیو ہو جائے گا، ان کا چہرہ جو پچکا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ گول مٹول ہو جائے گا۔ اور اکثر اوقات نوجوانوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کا قد اتنا تک ہو جائے گا کہ ان کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ بچے بھی ادا کر سکتے ہیں جو نابالغ ہیں۔ یہ وظیفہ اپنی مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ نوجوان بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ بڑھاپے والے لوگ بھی ادا کر سکتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان پر بہت زیادہ کمزوریاں طاری ہو گئی ہیں۔ وہ اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدے میں لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی نایاب ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کسی بھی عمر کو جو ہے وہ مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلا نام ہے یا خالق، اور دوسرا نام ہے یا قدوس۔ اس ناموں کو پڑھنے سے انشاءاللہ عام نوجوانوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے نوجوانوں نے، میرے بچوں نے اور میرے بڑھاپے والے لوگوں نے یہ وظیفہ افطار کے وقت بیٹھ کر ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ لگاتار آپ نے 14 دن تک ادا کرنا ہے، لیکن اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ رمضان مبارک میں شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ختم جب مرضی ہو جائے، لیکن جو شروع کرنے کی طریقے ہیں وہ رمضان مبارک کے ہی طریقے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ 29 رمضان مبارک کو یا آپ یہ وظیفہ 30 رمضان مبارک کو سن رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ آج سے ہی اس وظیفے کو شروع کر دیجئے گا، تاکہ آپ جب آگے اس وظیفے کو ادا کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہ وظیفہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی شروع کیا تھا۔ لیکن اس وظیفے کی شرط یہی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ رمضان مبارک میں شروع کرنا ہے، ختم جب مرضی ہو جائے۔ اگر آپ یہ وظیفہ آج سے ہی شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتری ہے کہ آپ آج سے ہی شروع کر لیجئے گا، اور آپ نے آگے 14 دن جو ہے وہ آپ نے مکمل کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن کر ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہ کریں، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں میرے پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے اپنے آپ کو فائدہ دلوانے کے لیے۔ جو بڑھاپے والے لوگ ہیں وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن جو بیمار لوگ ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو نوجوان ہیں وہ اس وظیفے کو روزے کی حالت میں ہی ادا کریں گے۔ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں وہ ماں اپنے بچوں کے لیے روزہ رکھ کر اس وظیفے کو ادا کر لیجئے گا، اور جو نابالغ بچے ہیں وہ اپنے لیے خود اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی روزے کی حالت میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا روزہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی چل جائے گا۔ میں نے آپ کو سب تفصیلاً بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح ادا کرنا ہے اور کس کے لیے ادا کرنا ہے، اور کون سی عمر کے بچے بڑے بزرگ ادا کر سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ اب آپ وظیفے کو جو ہے وہ لازمی غور سے سن لیجئے گا۔ آپ نے رمضان مبارک میں افطار کے وقت سے کچھ منٹ پہلے آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس دودھ کو لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے 2 کھجوریں بھی اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہیں۔ نوجوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوانوں کی مائیں ہوں، بہنیں ہوں، جو بھی ہوں،
وہ آپ اپنے سامنے لے کر رکھ لیجیے گا یہ 2 چیزیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ وظیفہ اپنے قد کو لمبا کرنے کے لیے، موٹا ہونے کے لیے، جسمانی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ ادا کر رہے ہیں۔ اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے رب العالمین کا سب سے بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے، یہ نام ہے یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو۔ یا خالقو کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا خالقو کو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ رب العالمین کا دوسرا اور بہت ہی مجرب نام پڑھنا ہے، یہ نام ہے یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو۔ 21 مرتبہ اس نام کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ آخر میں اتنی مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اول اور آخر آپ نے اتنی تعداد رکھنی ہے جتنی آپ نے پہلے رکھی تھی، اور اتنی ہی جو ہے وہ آپ نے آخر میں رکھنی ہے۔ پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان فرمانی ہیں۔ حمد و ثنا کو بیان فرمانے کے بعد پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو گوش گزار کریں، توبہ بیان فرمائیں، روئیں، گڑگڑائیں، اور اللہ رب العالمین کو منانے کی جو ہے وہ لازمی کوشش کر لیجیے گا۔ رمضان مبارکہ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین اپنے گنہگار بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اپنے گنہگار بندوں کی جو ہے وہ غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو ہمیں منانے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین کو اپنے 2 آنسوں سے جو ہے وہ منا سکتے ہیں۔ انسان نہیں مانتا، لیکن اللہ رب العالمین بہت جلد مان لیتے ہیں۔ آپ نے یہ سب معاملات اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ روزے کو کھلنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے دعا کو بھی مانگ لیا تو پھر جو آپ کے سامنے 1 عدد دودھ پڑا ہوگا اور جو آپ کے سامنے 2 عدد کھجوریں پڑی ہوں گی، اس پر آپ نے 3 مرتبہ ہی پھونکیں مار دینی ہیں۔ پھر آپ نے جب روزہ کھولنا ہے سب سے پہلے آپ نے 1 کھجور کھانی ہے، پھر آپ نے 1 گھونٹ دودھ کا پینا ہے، پھر آپ نے دوسری کھجور کھانی ہے، پھر آپ نے دوسرے گھونٹ جو ہے وہ دودھ کا پی لینا ہے۔ پھر آپ نے ایسے ہی جو ہے اپنے دودھ کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے مغرب کی، اس کے بعد جا کر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہوں، اپنے روزے کو کھولنے کے بعد، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ایکسرسائز بھی جو ہے وہ لازمی کیجیے گا۔ ایکسرسائز اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ صحت یابی والی زندگی عطا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔